اسلامی زندہ باد، زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ عز وجل، آج اللہ کے فضل و احسان سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، ان کی عنایت اور دعوت اسلامی کا ایک عظیم فیضان ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے علماء اور قرآن مجید فرقان حمید کا ناظرہ و حفظ مکمل کرنے والوں کی دستار بندی، ان کو سند دینے کا اجتماع الحمدللہ یہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ عافیت کے ساتھ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ان کا فیضان اسی طرح ساری دنیا کے اندر عام ہوتا رہے۔ چونکہ یہ علم کا ایک دور مکمل ہونے کا اجتماع ہے اور اس بنیاد پر سند دی جا رہی ہے، دستار بندی کی جا رہی ہے، تو کچھ باتیں اسی حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ علم کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور احادیث طیبہ میں جو مشہور احادیث ہیں ان میں سے یہ ایک حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث پاک کے تحت جو ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ایسے شخص کو کہ جس کے ساتھ اس نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے اسے دین کی طرف رغبت عطا فرماتا ہے، دینی معاملات کو، دینی مسائل کو، دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ یہ جو علم و فہم ہوتا ہے یہ بندے کے اندر خشیت باری تعالیٰ کو پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے تابعین ہیں بالخصوص، اور جن کا علم کے ساتھ تصوف میں بھی ایک بڑا نام ہے، ان میں سے ایک ہستی سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیہ ہوتا ہی وہ ہے
کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، دین کی سمجھ بوجھ حقیقی طور پر اسے ہی عطا ہوتی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف خشیت موجود ہو۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں۔ تو گویا جو علم والے ہیں ان کی ایک نشانی علامت یہاں یہ بیان کی گئی کہ ان کے دل کے اندر خوف و خشیت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا۔ دوسری بات، اس حدیث پاک کی اہمیت کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو ابتدائی جملہ ہے، شرطیہ جملہ ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، آگے جو نتیجہ بیان کیا ہے اس کو الگ ہم رکھتے ہیں۔ صرف اس جملے پر اگر ہم غور کریں تو ایک اہل دل کے لیے، اہل ذوق کے لیے یہ جملہ بطور فضیلت کافی ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ اللہ پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس کے ساتھ رب تبارک و تعالی خالق کائنات، مالک کائنات بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اگر اسی پر بندہ غور کرے کہ اس کا رب اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے تو باقی کوئی اور نعمت حاصل ہو یا نہ ہو، فقط یہی نعمت کافی ہے کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہے کہ خود رب تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ تو من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی علم کی حوالے سے، علم کی فضیلت کے حوالے سے ایک مشہور حدیث پاک ہے، اور یہ کیسی حدیث ہے کہ ائمہ حدیث نے، محدثین کرام نے صرف اس ایک حدیث کی تشریح پر رسالے تحریر فرمائے ہیں، کتاب تحریر فرمائی ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ اس میں فضیلت علم کو، اہمیت علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا۔ یہ حدیث کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اول تو اس میں یہ ارشاد فرمائے کہ طریقاً، جو کسی راستے پر چلتا ہے، آپ اہل علم ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، اور اس مقام پر جو نکرہ واقع ہوتا ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا، معنی کیا ہوا کہ جو تھوڑا سا راستہ بھی علم کی راہ کے اندر قطع کرتا ہے، طے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرماتا ہے، چاہے گھر سے مسجد تک ہی کیوں نہ گیا ہو، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف ہی کیوں نہ گیا ہو، اللہ پاک یہ فضیلت اسے عطا فرمائے گا۔ مقصد اس کا، اس راہ میں چلنے پر علم کا حاصل کرنا ہو، یلتمس فیہ علما۔ یاد رکھیے کہ علم ہمیشہ اول تو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، مقصد اصلی رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ نمبر دو، علم کو ہمیشہ بطور علم حاصل کریں، یعنی مقصد جو ہو وہ حصول علم ہو، علم کے ذریعے کوئی اور آپ کا مقصد یہ ضمنی طور پر ہو جائے تو ہو جائے،
لیکن اصل مقصد آپ کا علم ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے مقاصد میں اصل یہ ہے کہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو، آپ کو علم پر علم حاصل ہوتا رہے، تو آپ کو ذوق علمی حاصل ہوگا، شوق علم حاصل ہوگا۔ ایک بات حاصل ہوگی تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ کو دوسری بات حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ جب آپ علم کو بطور علم حاصل کریں گے تو اس علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے لذت پیدا فرما دے گا، ذوق پیدا فرما دے گا، جس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے ائمہ گزرے کہ جن کو ذواق العلم کہا جاتا تھا، یعنی باقاعدہ ان کو علم کا ذائقہ محسوس ہوتا تھا۔ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو اس پر ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، دل کے اندر ایک لذت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ان کا یہ معاملہ تھا کہ جب ان کو کوئی علم کی بات حاصل ہوتی تو وہ لذت ان کے دل کے اندر پیدا ہوتی۔ مثلاً کسی کو اچانک اطلاع ملے آپ میں سے کہ دستار بندی کی خوشی میں اس کو جو ہے نا وہ نیا آئی فون کوئی دینے کے لیے آ گیا تحفے میں، سبحان اللہ کی آواز بھی آ گئی ساتھ میں، تو اس کے دل کے اندر کیسی خوشی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا میرے ساتھ جو ہے وہ اچانک تحفہ مجھے مل گیا۔ جس طرح آپ کو ہمیں اس چیز پر خوشی حاصل ہوتی ہے، اہل علم کو جب کوئی علم کی بات حاصل ہوتی تو ان کے دل کے اندر اسی طرح خوشی پیدا ہوا کرتی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض اوقات کسی مشکل مسئلے کو حل کرتے اور رات آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے، سوچتے سوچتے کوئی مشکل مسئلہ حل ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے پوچھتے کہ کہاں ہے فلاں شہزادہ، ذرا بتائے تو صحیح اسے ایسی خوشی حاصل ہو رہی ہے جیسی خوشی مجھے حاصل ہو رہی ہے، جیسی لذت مجھے حاصل ہو رہی ہے، کیا اس کو ایسی لذت حاصل ہو رہی ہے؟ تو جب علم کو بطور علم حاصل کیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسے علم کا ذوق اور علم کی لذت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کسی راستے پر چلتا ہے اس پر علم حاصل کرنے کی اس کی جستجو ہوتی ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اگلے جملے سے قبل جو اس حدیث پاک کے اندر ہے اس کی شرح سے قبل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف میں سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے اسے بالخصوص کتاب العلم میں کئی مقام پر آپ نے بیان فرمایا، جیسے بابو ذکری ذہابی الی العلماء یا ذہابی الی العلم فی البحر، سمندر کے اندر جو ہے وہ سفر اختیار کرنا علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ اور مقامات پر حدیث ذکر کی۔ وہ واقعہ جنہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے امید ہے کہ ان کو یہ واقعے کا کچھ نہ کچھ خلاصہ یاد ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ پاک کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے خضر جس کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے، وہ باطنی علوم تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو زیادہ دیے گئے تھے، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ ان سے ملاقات کا طریقہ کیا ہے، راستہ کیا ہے، یعنی آپ اس وقت بلا شک و شبہ اعلم اہل الارض تھے، آپ سے بڑھ کر علم والا اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ علوم حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس ایسے ہیں جو آپ سے زیادہ ان کو دیے گئے ہیں، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مجھے ان تک جانے کا راستہ بتایا جائے۔ پھر وہ واقعہ طویل ہے کہ کس طرح آپ خضر علیہ السلام تک پہنچے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرنا، علماء نے اس پر لکھا کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے والی ہستی
یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے، ہمارے جد اعلیٰ اور سب سے پہلے جو بشر ہیں، انسان ہیں، جن کی تخلیق فرمائی اللہ پاک نے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو فرشتوں پر ترجیح بیان فرمائی، آپ کا ان سے افضل ہونا بیان کیا، تو اولاً آپ کو علم عطا فرمایا، پھر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن اس قدر علم کے زائد ہونے کے باوجود جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی یہ جماعت موجود ہے، ان کے پاس جاؤ، سفر اختیار کرو، من سلک طریقا، تھوڑا سا راستہ بھی جو اللہ کی راہ کے اندر جو علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، تو اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام۔ فرمایا کہ ان کی طرف چل کر جاؤ اور ان کو سلام کرو، یہ جو جواب دیں گے وہی تمہاری ذریت کا سلام اور جواب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام چل کر ان فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے، جن سے آپ افضل تھے، ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور یہ علم آپ نے حاصل کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں، ہمارے جد اعلیٰ ہیں، ان کا یہ طریقہ تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کو اختیار کیا جائے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اس کا معنی بھی وہی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ جل شانہ اس بندے کو جس نے علم حاصل کرنے کی نیت سے سفر کیا ہے، اس کو ایسے اعمال کی توفیق دیتا ہے کہ جس کو اختیار کر کے وہ بندہ بآسانی جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی علم سے اگر مقصد علم ہو، اللہ کی رضا ہو، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو علم نافع بنا دیتا ہے، جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ ہر صبح فجر کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، ان میں سے ایک دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں علم نافع کی کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ اور علم نافع ہوتا ہی یہ ہے کہ بندہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ آگے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ، یعنی فرشتے طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پر ان کے راستوں کے اندر بچھا دیتے ہیں، ان کے راستوں میں بچھا دیتے ہیں۔ یہ تعظیم و تکریم سے کنایا ہے کہ یہ فرشتے علم حاصل کرنے والے کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں بھی علماء نے یہ ارشاد فرمایا اس حدیث کی شرح کے تحت کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو وہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، علم عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اس کے بعد ان فرشتوں کے اوپر وہ چیزیں پیش کی گئیں کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتے کہنے لگے کہ تیری پاکی ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے عطا کیا ہے، تو علم والا، تو حکمت والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ ان کو ان کے نام بتاؤ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے آگے سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے
علم کی اہمیت کو رکھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل کے، ان کے نفس، ان کے اندر جو ہے یہ بات رکھ دی گئی کہ جس کو اللہ پاک علم کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اس کا مرتبہ ان فرشتوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے یہ فرشتے اپنے پر ان کے آگے بچھا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ بہت طویل ہے، مختصراً ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی کا سلسلہ بھی ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علم حاصل کرنا یہ بطور علم ہو، ہمارے بہت سارے طلباء یہ جب علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت تو ان کی نیت اچھی ہوتی ہے اور علم کو بطور علم حاصل کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے کسی مبلغ سے یا امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں یا کسی کتاب کے اندر وہ علم کی فضیلت پڑھتے ہیں یا ان کے والدین پڑھتے ہیں تو ایک اچھی نیت ان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ علم کی راہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن جیسے 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 آگے بڑھتے جاتے ہیں تو بعض اوقات علم سے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ فاسد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کسی کا اس علم کے ذریعے دنیا کمانا مقصود ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مال کمائیں گے، کسی کا اس علم کے ذریعے سے شہرت کمانا یہ مقصود ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس علم کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ مشاہد بات ہے، دیکھی بھالی بات ہے کہ جو علم کو ان مقاصد کے لیے حاصل کرتا ہے تو نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ علم کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ اس بندے کو حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیشہ علم کو بطور علم حاصل کرے۔ اس کا دوسرا فائدہ پھر یہ حاصل ہوتا ہے، بالخصوص جو ہمارے طلباء فارغ ہوئے، فارغ التحصیل ہوئے، یہ کسی خاص شعبے کے اندر جاتے ہیں، تخصص فی الفقہ میں چلے گئے، تخصص فی الحدیث میں چلے گئے، کسی اور تخصص کے اندر چلے گئے، تو ایسے طلباء کہ جن کے مقاصد اس کے ذریعے سے کوئی خاص منصب حاصل کرنا ہوتا ہے، ان کے اندر ویسا ذوق نظر نہیں آتا، ویسا شوق نظر نہیں آتا جیسا شوق ان کے اندر نظر آتا ہے کہ جو اس فن کو بطور فن حاصل کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ ان کے دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس فیلڈ کے اندر یہ آگے بڑھنا ہے، اس فن کے اندر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ فقہ میں آئے ہیں تو ان کی خواہش ہے کہ ہم بہترین مفتی بنیں، یعنی بہترین مفتی بننے سے مراد یہ کہ اس کا علم ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنا نصاب ان کو دیا گیا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جس کا مقصد ایک خاص منصب ہوتا ہے، ایک خاص چیز ہوتی ہے، تو پھر وہ اسی چیز کو پورا کرتا ہے جو اس کو دیا گیا ہوتا ہے کہ یہ پورا ہو جائے گا میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ پھر اگر بالفرض وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا تو ایسا بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہوتا۔ لیکن جس نے علم کو بطور علم حاصل کیا ہوتا ہے اس کا ذوق علمی ختم نہیں ہوتا، وہ اگر بالفرض اس شعبے کے اندر آگے نہیں بڑھ پایا، تخصص سے آگے نہیں بڑھ پایا، تو اس کا وہ ذوق ختم نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے دوسری راہ کو اختیار کر کے مزید علم حاصل کر ہی رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے لیے راہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے علم کو ہمیشہ اللہ پاک کی رضا کے لیے حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کریں، اور علم کو بطور علم حاصل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نور ہمیں حاصل ہوگا۔ لیکن جب علم جو ہے یہ مقاصد فاسدہ کے لیے ہو جائے تو ایک جملہ ہے کہ العلم حجاب الاکبر، علم یہ حجاب اکبر ہے۔ یہ جملہ بطور مدح بھی استعمال ہوتا ہے اور بطور ذم بھی استعمال ہوتا ہے۔ بطور مذمت اس طرح کہ یہ علم جو ہے حجاب اکبر اس طرح بنتا ہے کہ اللہ کی معرفت سے پردہ بن جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ لائیو ہے، میں بہت زیادہ اس کو کھول کے بیان نہیں کر سکتا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے علم والے جو علم کی راہ میں آنے سے پہلے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں،
وہ علم حاصل کرنے کے بعد یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز چونکہ ہمارے لیے ضروری نہیں، اس کو ترک کر دیتے ہیں، نوافل ترک کر دیں گے، سنتیں غیر موقدہ ترک کر دیں گے، حالانکہ پہلے وہ ان پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو یہ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ علم ان کے لیے حجاب اکبر اس طرح بن گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو کیا تھا، انہوں نے اپنے علم سے یہ سمجھا کہ اس کو کرنا ضروری نہیں، لیکن دوسروں نے یہ سمجھا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بطور مدح کیا گیا ہے کہ اگر علم بطور علم حاصل کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، تو یہ علم جہنم سے حجاب اکبر بن جاتا ہے، جہنم سے رکاوٹ بن جاتا ہے، اور ایسا رکاوٹ بنتا ہے کہ میں بعض اوقات یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بہت سے لوگوں کو عالم کہلانے کا شوق ہوتا ہے، مفتی کہلانے کا شوق ہوتا ہے، علامہ کہلانے کا شوق ہوتا ہے، اللہ کرے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں عالم بنا کے اٹھا دے۔ اصل کامیابی یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی قیامت کے دن عالم بنا کر اٹھا لیا گیا تو سمجھیں کہ اس کے تو وارے نیارے اپنی جگہ پر اس سے متعلقین کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو علم جو ہے یہ جہنم سے ایسا حجاب اکبر بنتا ہے کہ بندے کو خود تو جہنم میں جانے سے روکے گا، ساتھ ہی ساتھ اس سے متعلق افراد کو بھی جہنم میں جانے سے روک دے گا۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے ہمیشہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کا ذوق اور شوق ہمیں عطا فرمائے، اور علم کا جو مقصد اصلی ہے وہ ہے علم پر عمل، علم پر عمل، اقتضاء العلم العمل۔ خطیب بغدادی نے اس نام سے پوری کتاب لکھی کہ علم کا تقاضا کیا ہے، عمل، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا بہترین ذریعہ، سب سے بہترین ذریعہ آج کے دور میں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو سننا ہے۔ علم حاصل ہوتا ہے اپنی جگہ پر، روحانیت بندے کو حاصل ہوتی ہے، اور اس علم پر عمل کا جذبہ بندے کو حاصل ہوتا ہے اس بابرکت صحبت کی وجہ سے۔ تو ہمیشہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو سنتے رہیں، اس کی برکتوں کو حاصل کرتے رہیں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور طلبہ کرام کی کثیر تعدادیاں موجود ہے، اور آج بڑا خوشی کا موقع ہے ہمارے وہ طلبہ کرام کہ جنہوں نے 8 سال درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کی، علم دین حاصل کیا، قربانیاں پیش کی، تو آج انشاءاللہ ان کے سروں پر امامے کا تاج، دستار بندی کا سلسلہ ہوگا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ تعالی اذان عصر تک چلے گا، تو تمام طلبہ کرام کی جو اس وقت عین مسجد میں ہیں وہ بھی، اور جن کی دستار فضیلت کا سلسلہ ہے، سب اطمینان سے تشریف رکھیں، کیونکہ ہمارا یہ اجتماع دنیا بھر میں دیکھا بھی جا رہا ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ چند باتیں عرض کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ آخر تک اطمینان کے ساتھ اس اجتماع میں ہم شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ جامعۃ المدینہ، اس کی جو تقسیم کاری ہے، یعنی بوائز کے حوالے سے، گرلز کے حوالے سے پورا ایک شعبہ ہے، اور اس کو اگر تفصیلاً بیان کرنا جائیں تو اس پہ کافی وقت لگے گا۔ میں صرف بوائز کے حوالے سے جو اسلامی بھائیوں کا ہمارا یہ شعبہ ہے کراچی کے اندر، یہ کیا کر رہا ہے اس شہر میں اور پورے ملک کے اندر، بوائز جو ہمارا یہ شعبہ جامعۃ المدینہ ہے، اس کی کتنی برانچیں ہیں، کتنے طلبہ کرام ہیں، کتنا اسٹاف ہے، اس کا خرچہ کتنا ہے، صرف معلومات کے لیے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جو کہ اس وقت دنیا بھر میں فیضان قرآن بھی ہے، علم دین کے فیضان کو بھی عام کر رہی ہے، تو اس وقت پورے پاکستان میں
جو بوائس جامعۃ المدینہ ہیں اسلامی بھائیوں کے، ان کی جو شاخیں ہیں، برانچیں ہیں، ان کی تعداد 544 ہے، 544 شاخیں ہیں، جس میں پڑھنے والے طلبہ کرام کی جو تعداد ہے 48,397، تقریباً 50,000 کے قریب طلبہ اس وقت پاکستان میں الحمدللہ عالم کورس کر رہے ہیں۔ اور جو مدنی عملہ، اساتذہ کرام، ناظمین وغیرہ اس پورے سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں، اس کی تعداد 4,785، یعنی تقریباً 5,000 کے قریب یہ عملہ اس پورے شعبے کو لے کر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اب یہ جو میں نے ملک کے حوالے سے آپ کو بتایا، اب کراچی سٹی کے طلبہ کرام کی دستار فضیلت کا یہ سلسلہ ہے۔ اس وقت یہاں پر ہمارے شہر میں کراچی میں جو جامعۃ المدینہ بوائس موجود ہیں، ان کی تعداد ہے 80 جامعۃ المدینہ اس وقت شہر کراچی میں موجود ہیں، جن میں طلبہ کرام کی جو تعداد ہے وہ 8,000 سے زیادہ ہے، جو الحمدللہ عالم کورس کر رہے ہیں۔ اور آج یہاں پر جن طلبہ کی دستار فضیلت ہے یہ کراچی کے ہی طلبہ ہیں، تقریباً 500 کے قریب یہ طلبہ ہیں جن کی آج انشاءاللہ دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا۔ اب یہ اتنا بڑا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ظاہر ہوا سے تو نہیں چل رہا، ظاہر اس پر اخراجات ہوتے ہیں، پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور آپ کا دیا وہی چندہ ان تمام طلبہ کی اس تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اگر پاکستان کی بات کریں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو پاکستان میں اس وقت اس پورے سیٹ اپ پر، اس شعبے پر، جو بوائز کی میں بات کر رہا ہوں، اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ کی بات نہیں ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی کی اس میں بات نہیں ہو رہی، یہ صرف بوائز جامعۃ المدینہ کی بات ہو رہی ہے۔ تقریباً 4 ارب روپے خرچ ہوتے سالانہ ان طلبہ کرام کی اس تعلیم پر، تقریباً 4 ارب روپے سالانہ خرچہ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شعبہ جو چل رہا ہے اس کے اخراجات کتنے ہیں۔ اور جامعۃ المدینہ بوائز کی اکثر جو برانچیں ہیں، شاخیں، یہ رہائشی ہیں، مقیم ہیں، جہاں پر طلبہ دن رات رہتے ہیں، ان کو کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے، دیگر ضروریات بھی پوری کی جاتی ہیں۔ تو یوں یہ 4 ارب روپے کا خرچہ بنتا ہے۔ اور ہمارا جو شہر ہے کراچی، جس میں 80 جامعۃ المدینہ میں نے بیان کی ہے، ان کا سالانہ خرچہ بنتا ہے تقریباً 50 کروڑ روپے۔ تو اب میں مدنی چینل کے ناظرین سے، اور جو اس وقت یہاں پر ہمارے سرپرست بھی موجود ہیں، ایک مقیم رہائشی طالب علم جو جامعۃ المدینہ میں 8 سال رہتے ہیں اور انہیں یہ تعلیم کی جو سہولت فراہم کی جاتی ہے، یہ فری آف کاسٹ ہے، کوئی اس میں پیسے نہیں لیے جاتے۔ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز شخصیات سے دیگر جو ہمارے چندے کے ذرائع ہیں وہاں سے ان اخراجات کو پورا کرتا ہے۔ تو ایک مقیم طالب علم جو 8 سال ادارے کے اندر رہ کر پڑھتا ہے، 8 سال کے اندر تقریباً 15 لاکھ روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں، 15 لاکھ۔ اور جو غیر مقیم ہیں، غیر رہائشی ہیں، جو روز آتے ہیں روز چلے جاتے ہیں، تقریباً 5 لاکھ روپے 8 سال میں ان پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو اس وقت 500 طلباء جن کی صرف یہاں پر کراچی میں دستار فضیلت ہے، اور جو رہائشی تھے، غیر رہائشی تھے، تو کتنا خرچہ ہوا آپ اندازہ لگا سکتے۔ تو اسی لیے ہم یہ التجا بھی کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین سے، جو اس وقت یہاں سرپرست بھی موجود ہیں، اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو آپ ایک طالب علم کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں۔ اللہ توفیق دے تو پورے ادارے کا آپ خرچہ اپنے ذمے لے سکتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو پورے شہر کے جامعۃ المدینہ خرچہ آپ اپنے ذمے لے لیں، جس کو جتنا اللہ نے نوازا ہے۔ علم دین، ابھی آپ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، آپ نے فضائل بھی سنے، تو ایک عالم کے بنانے میں اگر آپ کا پیسہ لگ گیا، خرچ ہو گیا، یہ عالم مسجدوں کی زینت بنتے ہیں، امام بنتے ہیں، خطیب بنتے ہیں، استاد بنتے ہیں، نہ جانے کس منصب پر آ کے جا کے فائز ہوں گے اور دین کا کام کریں گے۔ تو آپ نے اگر ان کے عالم بنانے میں پیسہ لگایا ہوگا تو کتنا عظیم الشان ثواب جاریہ یہ آپ کے لیے بنے گا۔ تو اس لیے میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، جو اس وقت یہاں موجود ہیں، سرپرست بھی ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین، تو ضرور آپ یہ نیت فرمائیں۔ ویسے بھی رجب شریف کا مہینہ ہے، پھر انشاءاللہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، اور ان مہینوں میں مسلمانوں کی کثیر تعداد زکوٰۃ نکالتی ہے، پھر رمضان شریف کے اندر فطرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور بھی صدقات ہوتے ہیں۔ تو لہذا آپ سب یہ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ
اس سال بھی اور آئندہ بھی ہم دعوت اسلامی کے ساتھ یوں مالی تعاون کریں گے تاکہ یہ ادارے ہمارے جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، یعنی عالم کورس کا ادارہ، پھر اسی طرح دیگر جو ہمارے ادارے ہیں، یعنی میں صرف اس سال کی آپ کو کارکردگی بیان کر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے اس سال کیا کیا۔ الحمدللہ اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ، اسلامی بھائیوں کے جامعۃ المدینہ سے جو اس سال فارغ ہوئے ان کی تعداد 5313، کتنی؟ 5313۔ اسی طرح جن بچوں نے حفظ کیا، مدرسۃ المدینہ پورا ایک شعبہ ہے، 15,000 سے زائد مدارس المدینہ ہے دعوت اسلامی کے، تو اس سال الحمدللہ ہمارے جن بچوں نے حفظ کیا ان کی تعداد 18,393 جنہوں نے حفظ کیا۔ اسی طرح جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید ختم کیا ان کی تعداد 64,191 ہے جنہوں نے قرآن مجید ناظرہ ختم کیا۔ اسی طرح جو دیگر کورسز ہیں ان کی تعداد 9,000۔ تو اگر اس سب کو پلس کر لیا جائے تو اس سال الحمدللہ جو مختلف شعبہ جات میں فارغ ہوئے، عالم بنے، اسی طرح حافظ بنے، ناظر انہیں ختم کیا، اس تعداد کو پلس کر لیں تو یہ تعداد بنتی ہے 96,915، تقریباً 1,00,000 کے قریب ہو گئے۔ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے جو الحمدللہ آپ کے سامنے ہے۔ تو لہذا سب نیت فرمائیں کہ ان ایام میں یہ زکوٰۃ دینے کے مہینے ہیں، پھر رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ پہلے بھی تعاون کیا تھا اور انشاءاللہ مزید تعاون کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان اس وقت کراچی مشاورت کے نگران بھی موجود ہیں، صوبہ صحرائے مدینہ کے نگران حاجی امین صاحب بھی ہیں، فضیل صاحب بھی ہیں، تو میں ان سے بھی عرض کروں گا۔ الحمدللہ مفتی سجاد صاحب، مفتی احسان صاحب، دیگر دورہ حدیث کے اساتذہ کرام بھی تشریف لا چکے ہیں اور اب درسار فضیلت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس کی ترتیب بھی بیان کر دی گئی ہے طلباء کو۔ دیکھیں یہ جب دستار کا سلسلہ ہوتا ہے تو ظاہر سب کو خوشی ہوتی ہے، تو بعض طلباء جیسے اس وقت جو سامنے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مطلب وہ اپنے حساب سے وہ تصویر لینے کا سلسلہ، تو کوشش یہ کریں کہ سب جس انداز میں آپ بیٹھے ہیں اسی انداز میں تشریف رکھیں تاکہ جن کی دستار ہو رہی ہے اور ان کو آپ دیکھیں گے بھی، ان کے گھر والے بھی ان کو دیکھیں گے، اور یقیناً سب نے اپنے گھروں میں بھی اطلاع دی ہوگی کہ ہماری دستار کا سلسلہ ہے، تو آپ کے گھر والے آپ کو گھر پر دیکھ رہے ہوں گے، تو اچھے انداز میں تشریف فرما ہوں گے۔ جو ہماری ترتیب یہاں بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ بہت اچھا یہ مزید ہمارا سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کراچی میں الحمدللہ دورہ حدیث کی جو تعداد ہے یہ 6 ہے، صبح میں ہمارے 4 درجات ہیں اور رات میں 2، اور اللہ کی رحمت سے اس وقت بھی کراچی سٹی کے اندر جو دورہ حدیث کے درجات ہیں ان میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ تو آئندہ سال جب یہ اجتماع ہوگا تو مزید الحمدللہ تعداد بڑھے گی اور آنے والے وقت میں تعداد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طرح رات مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے ہمیں یہ ذہن دیا تھا کہ اپنے گھر سے ایک بچے کو عالم بنائے اور اپنی ایک بچی کو، یعنی ایک عالم بھی آپ کے گھر میں ہو اور ایک عالمہ بھی آپ کے گھر میں ہو، تو انشاءاللہ رمضان شریف جب آتا ہے تو اس کے بعد پھر داخلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا مدنی چینل کے ناظرین سے ہم گزارش کریں گے تو جیسے ہی جامعۃ المدینہ میں داخلے کا سلسلہ شروع ہو تو ضرور اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ آپ کے خاندان میں ایک عالم بھی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اراکین شورا، مفتیان کرام اور دورہ حدیث کے استاد اوپر منچ پر تشریف لیں تاکہ پھر یہ دستار کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ انشاءاللہ الکریم سید صاحبان کی سب سے پہلے دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا۔ آپ پڑھتے رہو۔
سید محمد اسلم بن سید غلام حسین، سید فیصل حسین بن محمد الیاس حسین، سید امداد علی شاہ بن سید نیاز علی شاہ، سید محمد رضوان بن سید محمد یعقوب، سید سیف الدین بن سید فخر الدین، محمد حسنین شاہ بن زر ولی شاہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سید محمد انس علی بن سید شکیل احمد، سید محمد حسان نقش بندی بن سید محمود حسین شاہ قادری، سبحان اللہ مرغبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار گئے، سید محمد بلال اقبال بن سید محمد اقبال حسن، سید محمد ارباز بن آصف خان، سید شہروز بن محمد علی، سید محمد صادق بن محمد علی، سید منیب شاہ صاحب بن سید شاہد شاہ، سید محمد عرفان شاہ بن سید عثمان شاہ، سید رضا بن سید حامد، سید عادل بن سید اصغر علی، مرغبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا رحمت سرکار ہے، واہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ سید صاحبان کی دستار فضیلت کا سلسلہ جاری ہے۔ ترتیب کچھ یوں ہوگی، سید صاحبان کے بعد سب سے پہلے جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا نارتھ کراچی کے طلبہ کرام کی دستار فضیلت ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ الکریم جامعۃ المدینہ فیضان بغداد کورنگی کے طلبہ کرام کی دستار فضیلت ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ الکریم جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم سائیڈ ایریا کے طلبہ کرام کی دستار فضیلت ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ الکریم فیضان مدینہ تخصصات کے طلبہ کرام اور فیضان مدینہ کے طلبہ کرام کی دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ الکریم نائٹ تخصصات اور دورہ حدیث شریف کے فارغ التحصیل طلبہ کرام کی دستار فضیلت ہوگی۔ واہ سبحان اللہ، بابر علی بن عنایت اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، محمد طلحہ رضا بن محمد تنویر، محمد حمزہ رضا بن محمد تنویر، اسد علی بن شیر علی، عمر دراز بن ساون، نثار احمد بن علی اکبر، محمد شریف بن غلام قادر، علی رضا بن غلام قادر، عبد المصطفیٰ بن محمد کامران، نیاز رضا اتاری بن اعجاز الدین، محمد ہاشم بن محمد کلیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تگنیت دستار بلدی کی کرو بھائی قبول، تگنیت دستار بلدی کی کرو بھائی قبول، پیش کرتا ہوں تمہیں میں تو گفت کچھ مدنی پھول، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، گرچہ دستار فضیلت کو گے تم نے پا لیا، محمد شفیع بن محمد ابراہیم، عبد القدیر بن عبد الستار، محمد عادل بن محمد صادق، غلام یاسین
منیر احمد بن عبد المطلب، محمد اویس بن غلام رسول، محمد سفیان بن محمد اسلم، محمد ارسلان بن محمد اسلم، محمد ساجد بن محمد شبیر، محمد زین بن محمد طارق۔ گرچہ دستار فضیلت کو تم نے پا لیا، بارگاہ حق میں بھائی کیا خبر ہے حال کیا، سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم جو پایا تم نے عمر بھر باقی رکھو، علم جو پایا تم نے عمر بھر باقی رکھو، تم پڑھاتے بھی رہو بھول جانے سے بچو۔ محمد منیر بن محمد تنویر، محمد طیب بن محمد اعظم، احمد علی بن محمد اقبال، محمد شہزاد بن محمد عالم، عبد المعید بن محمد اکبر، محمد امین بن فخر الدین، احمد رضا بن عبد المصطفیٰ، محمد یعقوب بن محراب علی، ضمیر احمد بن بشیر احمد، محمد اکرام بن غلام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد ارشاد بن غلام مصطفیٰ، محمد طاہر بن محمد غلام یاسین، محمد وسیم بن محمد نسیم، محمد بلال بن محمد سکندر، عاصم رضا بن عامر علی، عبد الحق بن عبد الخالق، ولی اللہ بن خادم حسین، محمد عمران بن بشیر احمد۔ سبحان اللہ۔ جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا عالم رہا، جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا عالم رہا، گو سند گئے پاس لیکن نام کا عالم رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشہد رضا بن عظیم گل، محمد حماد بن محمود ایاز، محمد طلحہ رضا بن محمد تنویر، محمد ہمایوں بن عبد السمیع، محمد عمیر بن عبد اللطیف، احمد بن رئیس الدین، محمد وجاہت بن محمد شفیق، عبد الرحمن بن محمد عالم، محمد ایاز بن نبی بخش، محمد تنویر بن غوث بخش، محمد مدثر بن محمد علی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے نہ مسلک کو کبھی نہ چھوڑنا، اعلیٰ حضرت کے نہ مسلک کو کبھی نہ چھوڑنا، ان کے ادا سے نہ ہرگز کوئی رشتہ چھوڑنا۔ محمد مشتاق بن محمد فیصل، محمد اسامہ بن محمد سلیم، محمد مزمل بن محمد عمر، محمد فیضان بن محمد جاوید، عبد الوحید بن محمد ابراہیم، محمد مبین بن محمد شاہد، محمد فرقان بن محمد سعید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلب ایمان پرسش قبر و قیامت سے ڈرو،
سلبی ماں پرسش قبر و قیامت سے ڈرو علم کو محمد وامق بن محمد عارف، احمد رضا بن عبد الحبیب، شاہ زیب بن چراغ الدین، محمد ادریس بن سعید احمد، محمد آصف بن لال بخش، نعمان عتیق بن محمد عتیق۔ انشاءاللہ الکریم فیضان بغداد کے طلبہ اکرام کی اب دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا۔ فیضان بغداد کورنگی ڈھائی۔ فیضان بغداد کے اساتذہ کرام منچ پر تشریف لے آئے۔ فیضان بغداد کے اساتذہ کرام منچ پر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ خادم محترم فیضان بغداد انشاءاللہ اب سبحان اللہ مدنی علماء کرام کی دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا۔ سبحان اللہ علم دی سے ہو فقط وقت عبد المجید جت بن محمد موسیٰ جت، علم دی سے ہو فقط وقت اویس احمد بن اسلم وجورو، رضا دور رہنا بھائی نظر محمد شایان بن کامران، صدا محمد وسیم بن بشارت علی، سبحان اللہ سر سید بن فضل رحمت، سبحان اللہ سبحان اللہ محمد عیسیٰ درس بن اکیڈنو درس، سبحان اللہ عبد النبی بن عبد الحمید مستوئی، اویس بن اشفاق حسین، محمد ایاز بن محمد ریاض، محمد اظہر بن محمد ہارون، حمزہ خان بن محمد ناصر، عاقب بن گل محمد، محمد صادق الطاری بن محمد یعقوب علی، طلحہ احمد بن محمد اشرف، محمد اویس بن محمد آصف، سبحان اللہ محمد شعیب حسن بن محمد آزاد، کی صدا تجھیل سے بچتے رہو، سنیا علم کی صدا تجھیل سے بچتے رہو، بے سبب تغلید اور تن حافظ محمد جواد اتاری بن نادر علی، کرو، محمد اسامہ بن اکرام الدین، طلحہ احمد بن اعجاز احمد، اویس عمر بن محمد عمر، سبحان اللہ راؤ عدنان علی بن محمد شوکت، سبحان اللہ سبحان اللہ ندیم بن عبد الغفار، سبحان منان غنی بن عبد الغنی، دیکھنا مت تم حقارت سے کسی ان پڑھ کو بھی، دیکھنا حسن نزا بن شمشاد احمد، حقارت سے کسی محمد عبد العلیم خان بن محمد ندیم خان، کیا خبر پہ منصور احمد بن کلیم، مقبول محمد یوشا بن محمد رمضان، واہ واہ مدنی بنا، واہ غلام رسول بن محمد امین، کاشف بن محمد فاروق، منیر احمد بن عبد الرؤف، سبحان اللہ حذیفہ بن ابرار، پر آنے لگے تجھ کو تکبر بھائی گئے، توصیف احمد بن سید رسول، آنے لگے تجھ راشد بن محمد اخلاق، تکبر بھائی گئے، در
نزاکت ولی بن سردار ولی، نصیب شمس اللہ بن عتیق اللہ، جیسے محمد آفتاب بن محمد جمعہ، سبحان اللہ محمد اسد عظیم بن عظیم احمد، محمد عمر بن حبیب اللہ، بنا واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ کہے اور یا گو انس رضا تاری بن انور حسین، نقصان شاکر شمس بن شمس الدین، ضرورت محمود الحسن مدنی شبیر نعیم، بڑا محمد حمزہ بن عبد الستار، بھاگتے ہیں محمد انس سمرو بن غلام محبوب علی سمرو، سے انسان سبھی محمد حامد بن اللہ داد، ہے عمیر آرائیں والقمر الدین آرائیں، انسان سے سبھی مسکرا کر سب سلسلہ دل سے کرنا عاجزی واہ واہ مدنی بنا واہ واہ مدنی بنا زہیب احمد بن محمد زرین احمد، بنا محمد دانیال بن محمد نعیم، بنا محمد حذیفہ قادری ہر بن سعید احمد، بچو تم ہو پہ جاؤ مال سے بھائیو تم بھائیو ہر دم بچو تم ہو پہ جاؤ نوشاد سرفراز عالم بن نواب عالم، ہر گھڑی چوکس محمد علیان بن محمد عامر، چال سے واہ واہ مدنی بنا شیراز احمد شاہد بن ریاض احمد شاہد، مدنی بنا واہ زبیر علی بن منور علی، جمعہ فائز بن مالداروں کی خوشامد میں ہلاکت ہے بڑی، مالداروں کی خوشامد میں ہلاکت ہے بڑی، جمعہ فائز بن جمعہ چمن، گناہوں میں پڑے گا آئے گی شام، سیف اللہ بن عبد النبی، واہ واہ مدنی بنا احمد رضا بن محمد ہارون، بنا واہ محمد اشفاق بن محمد اسحاق، واہ واہ مدنی بنا، دل میں یہ خواہش انشاءاللہ اب فیضان غوث اعظم سائٹ ایریا کراچی کے مدنی ابھی بھائیوں کی دستار کا سلسلہ ہوگا۔ سب کرے فیضان غوث اعظم دب گر کہیں سائٹ ایریا کے اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ اوپر تشریف لے آئیں۔ تجھ سے فیضان غوث اعظم سائٹ ایریا کے اساتذہ کرام بنا سے گزارش کروں گا کہ وہ منچ پر تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ مدنی فیضان غوث اعظم سائٹ ایریا کراچی کے طلبہ کرام کی دستار کا سلسلہ ہوگا۔ کان دھر کے سن فیضان غوث اعظم سائٹ ایریا کے اساتذہ کرام اوپر منچ پر تشریف لے آئے۔ کان دھر کے سن بننا تو مری ہری سے مالو زر کر قناعت اختیار بھائی تھوڑے رزق پر واہ واہ مدنی بنا واہ جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم سائٹ ایریا کراچی، محمد حذیفہ انصاری بنا بن جمیل احمد انصاری، مدنی بنا، قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے محمد بن عبد الوحید
قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر کامیابی ہو محمد عدنان بن محمد بخش، انشاءاللہ ہر اویس احمد بن نعیم احمد، محمد حمزہ بن محمد کلیم، ساجد علی بن اصغر علی، بنا قادر بخش بن منیر احمد سولنگی، بنا محمد قیوم بن محمد خلیل، بنا دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد غلام مصطفیٰ بن حاجی بروہی، کو عشق محمد حسان بن محمد طاہر، آباد محمد حبیب اللہ بن محمد عارف، ہوگی سر محمد سجاد بن کبیر، کی میٹھی محمد شیراز بن محمد ایاز، برکت علی بن رمضان علی، رضوان علی بن اللہ دتا، بنا شہوار علی خان بن اسرار احمد خان، بنا واہ واہ مدنی عبد الرحمن جمال بن جمال رضا حیدر، خدمت سنتوں قدیر احمد بن نذیر احمد، دن کرتے رہو خوب خدمت سنتوں کی رات دن کرتے رہو تم رسالہ مدنی محمد عمید جہانگیر بن جہانگیر عالم، بھرتے رہو اسد اللہ چشتی بن محمد شعبان چشتی، محمد فراز بن محمد ریاض، بنا محمد حسن صابر بن محمد صابر حسین، بنا محمد فیضان اختر بن اختر علی، بنا محمد غیاث انصاری بن زین العابدین، بنا واہ واہ مدن محمد حمزہ بن عبد المطلب، واہ واہ مدن سجاد علی بن غلام علی، مدنی بنا محمد ابراہیم بن محمد عزیز، بنا محمد فیضان بن محمد شہاب الدین، عبد الحفیظ بن خان محمد، محمد خالد بن عبد الخیر، مدنی بنا احمد رضا بن محمد راشد، مدنی بنا مدنی بنا مدنی بنا خوب خدمت سنتوں کی رات دن کرتے رہو خوب خدمت محمد ہادی انصاری بن جمیل احمد انصاری، رات محمد کلام بن محمد سلیم، محمد فتح علی بن مقبول حسین، سیف الرحمن بن محمد رفیع، حسیب احمد بن محمد یوسف، بنا مدنی بنا شعیب شیخ بن پیر محمد، بنا چنگیز خان بن بقا محمد، مدنی اشہد حسینی بن عبد الحمید، خوب خدمت سنتوں کی مدنی علماء کرام سے عرض کروں گا کہ جب آپ کا نام آتا جائے تو آپ تشریف خدمت لے کر آتے جائیں، جب تک آپ کا نام نہ آئے تو آپ اپنی جگہ پر ہی تشریف رکھیں۔ رہو تم رسالہ لے تمام طلبہ کرام اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، بھرتے تمام طلبہ کرام اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ فیضان غوث اعظم سائٹ ایریا کراچی کے طلبہ کرام کی دستار فضیلت کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد جنید سلطان بن محمد عابد خان، عاطف اسلم بن محمد اسلم، محمد اویس بن افضل رحیم، بلال احمد بن سعید احمد، محمد شہریم بن عبد الجبار، جیے جا
شعیب بن محمد یعقوب، شہزیب بن محمد شاہد، محمد انس بن افضل رحیم، محمد رمضان بن محمد صلاح، غلام طہ بن محمد عارف صدیقی اتاری۔ واہ واہ مدنی بنا، واہ مدنی بنا، تو کمر بستا، تو کمر بستا رہا کر خدمت اسلام پر، تو کمر بستا رہا کر خدمت اسلام پر، راہ مولا میں جو آفت آئے اس رمیز رضا بن عبد الرؤف، واہ واہ مدنی عبد الجبار بن خدا بخش عالمانی، محمد مکرم بن محمد اسحاق، شیخ اسد اللہ تاری بن حبیب اللہ، ذکا اللہ خان نیازی بن نصر اللہ خان، یاسین بن سیف الرحمن، عابد مجید بن عبد المجید، محمد طلحہ بن غلام محمد، شیخ معین الرحمن بن خلیل الرحمن، علی جان بن محمد واصل، محمد برہان بن محمد شکیل، بنا کر رکھ صدا، محمد عبید بن ظفر اقبال، تب گھر ایک اویس بن دین محمد، نہ تو ان سے جدا، واہ واہ محمد حسان بن عطا اللہ، بنا، واہ واہ مدنی زین امین بن محمد امین، واہ واہ گلزار علی بن احمد، مدنی بنا، علی رضا بن محمد وسیم احمد، بلی ہو حنفی ہو یا شافعی، مالک ابرار احمد بن محمد محبوب، بلی ہو حنفی ہو محمد بلال اتاری بن افتخار علی، محمد حماد بن محمد عمران، تنویر بن عابد، محمد ارشد بن محمد زاہد، محمد عمران بن عبد الرحمن، اسد اللہ بن اللہ ڈنو۔ مدنی بنا، واہ مدنی بنا، واہ مدنی بنا، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار گئے۔ انشاءاللہ اب مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ تخصصات، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ تخصصات کے اسلامی بھائیوں کی دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا، تخصص فی الفقہ سال اول۔ عالموں سے پیار گئے، نواز علی شاہ بن امداد علی شاہ، دو ملک سردار بن اعتبار خان، اپنا بیڑا پار گئے، واہ واہ فراز احمد بن غلام محمد انصاری، مدنی بنا، واہ مدنی بنا، واہ مدنی بنا، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ تخصصات واہ کے اسلامی بھائی بنا۔ واہ مدنی بنا، مدنی بنا، مدنی بنا، محمد حسن عباسی بن محمد اختر، محمد محتشم بن محمد عاشق، محمد
حسین بن غلام حسین، راشد علی بن محمد ہاشم، شکیل بن محمد شفیق، سعد رضا بن عظیم گل، حبیب الرحمن بن عرض محمد، ریحان علی بن محمد علی، عصمت اللہ بن محمد رمضان، مدنی بنا مدنی بنا فصیح الدین بن اللہ رکھا، مدنی بنا مدنی بنا ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار گئے ہدایت اللہ بن منظور احمد، متعال احمد بن شکیل احمد، پیار گئے انشاءاللہ دو جگہ میں اپنا بیڑا پار گئے مدنی بنا 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 حامد رضا بن محمد پٹھان، محمد صبی بن محمد افضل، حافظ عبد الرحمن بن محمد صادق عرف شلوری، مدنی بنا عمران علی بن سائیں بخش، مدنی بنا محمد ارشد خان بن زرین گل، ثاقب الحسن بن رب نواز، افضال شوکت بن شوکت علی، محمد عمیر بن محمد اشفاق، محمد روشن بن محمد ارشاد، محمد کاشف بن لیاقت علی، فیضان عالم بن غلام فرید، عبد الرحیم بن محمد اسحاق، فیضان رضا بن ارشد علی، تنویر رضا بن مختیار علی، جعفر علی بن محمد اسحاق، لیاقت علی بن اللہ جڑیوں، حمزہ یونس بن محمد یونس، محمد احد بن محمد رمضان، ہدایت اللہ بن علی محمد، محمد یعقوب بن محمد ایوب، سید اسامہ علی بن امجد علی، محمد ذوالفقار عاشق بن عاشق حسین، مدنی بنا محمد زاہد بن غلام مصطفیٰ، مدنی بنا تخصص فی الفقہ والاقتصاد، محمد ہود بن مسعود احمد، محمد شرجیل رضا بن عبد الکریم، عبد الرحیم بن اللہ بخش، شاہزیب بن محمد جمیل، عبد الحلیم بن عبد الحکیم، فیض رسول بن رسول بخش، احمد رضا بن شہزاد حسین، محمد حمزہ بن عبد الغفور، شاہ زمان بن بشیر احمد، عثمان نور بن نور محمد، محمد حمزہ بن محمد حسین، عریف بن عبد القدیر، محمد ہود بن محمد ایوب، محمد حسان بن محمد یعقوب، محمد وسیم بن سائیں بخش، تخصص فی الفقہ والاقتصاد سال دوم، احمد رضا بن عبد القادر، تخصص فی العلوم العربیہ سال اول، اعجاز حسین بن ممتاز حسین، ممتاز حسین بن محمد صدیق، تخصص فی العلوم العربیہ نائٹ، ماشاءاللہ نائٹ کے طلبہ کرام، تخصص فی العلوم العربیہ نائٹ، کلیم غفار بن مرزا عبد الغفار،
معین بن عبد الغفار محمد سہیل شہزاد بن محمد پرویز راہی جاوید بن عبد الجبار کلیم رضا بن سلیم سارے سنی عالموں سے تو بنا کر رکھ صدا، سارے سنی عالموں سے تو بنا کر انشاءاللہ اب جامعۃ المدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ کرام، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ کرام کی دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا۔ عبد الباسط بن سرفراز احمد، عبد الرؤوف، مرحوم عبد القادر، کہ عبد الرؤوف بھائی ہمارے مدنی بنے اور آج یہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ عبد الرؤوف ہمارے عبد الرؤوف بھائی بڑے نیک متقی اور پکے نمازی تھے، اپنی پوری زندگی سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے، آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے اور دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے والے تھے۔ اس بڑی عمر میں بھی اگر ان کی تصویر دکھا دی جائے، آپ تصویر دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، اس عمر میں بھی الحمدللہ انہوں نے درس نظامی مکمل کیا اور یہ فارغ التحصیل مدنی بن چکے تھے۔ ان کا سن فراغت 2025 تھا، آج ان کی دستار فضیلت تھی۔ اللہ پاک نے انہیں یہ عزت بخشی کہ ان کا انتقال بھی مسجد میں ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے صاحبزادے کو اعزازی طور پر ان کی دستار باندھی جا رہی ہے، ان کے صاحبزادے کو اعزازی طور پر عبد الرؤوف بھائی کی دستار باندھی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ محمد احمد بن غلام رسول، محمد نعمان بن محمد شریف، تنویر بن محمد افضل، نشان بن محمد جعفر، عبد الصمد بن عبد الحمید، عادل بن عبد الرزاق، طارق اسماعیل، عبد الرحیم بن اقبال بیگ، شازم بن محمد اعظم، خان محمد بن مانجی خان، مبشر علی بن غلام علی، عبداللہ اشرف بن محمد اشرف، محمد حسیب بھٹی بن محمد اعظم، عبداللہ بن محمد رفیع، حسن رضا بن تسلیم احمد، قونین بن تدبیر اقبال، احمد رضا بن الطاف، امتیاز علی بن محمد علی، احسان علی بن محمد اسلم، منیر بن محمد منصور، محمد فہد بن محمد یامین، محمد حسنین فاروق بن مہربان خان، یاسر عرفات بن قادر بخش، شکیل احمد بن اصغر علی، ظفر اللہ خان بن مولا داد خان، زید احمد بن سلیم، گل محمد بن حبیب الرحمن، واہ واہ مدنی بنا، 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 محمد شہریار بن شکیل احمد۔ ماشاءاللہ محمد شہریار کے آگے لکھا ہوا ہے کہ پورے درس نظامی کوئی چھٹی نہیں کی۔
محمد شہریار بن شکیل احمد پورے درس نظامی میں کوئی چھٹی نہیں کی۔ محمد عاقب خان بن محبت خان نعمان بن محمد ایوب، شعیب بن محمد عبد الخالق، مدنی خرم فیاض بن فیاض احمد، مدنی بنا 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 احمد رضا بن عرفان احمد، معروف احمد بن رؤوف احمد، نجیب خان بن محمد اعظم راجپوت، احسان علی بن شاہ نواز علی، مسعود بدر بن بدر اسلام، محمد امجد رضا بن محمد صغیر، یامین بن محمد یاسین، فیضان محمد بن متیاز احمد، اویس رضا بن محمد اقبال، مزمل بن محمد ظہیر، علی جاوید بن جاوید اقبال، مدنی بنا مدنی بنا مدنی بنا مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ کرام کی دستار فضیلت کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے مدنی طلبہ کرام علماء کرام کی دستار بندی کا سلسلہ جاری ہے۔ عزیر احمد بن فدا حسین، محمد فیضان بن محمد یوسف، الماس بن محمد داؤد، محمد سفیان بن محمد راحیل، بلال بن عبداللہ، منیب بن صابر، محمد انس بن عبد الانیس، محمد شعیب بن نور الدین، عمر خان بن خان گل، محمد مصطفیٰ بن محمد فاروق۔ الحمدللہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ کرام کی دستار فضیلت کا سلسلہ جاری ہے۔ مفتیان اکرام، اساتذہ کرام الحمدللہ دستار بندی فرما رہے ہیں۔ مدنی بنا مدنی بنا واہ واہ مدنی بنا واہ واہ مدنی بنا واہ واہ مدنی بنا محمد حاشر بن عامر غلام حسین، محمد ابو بکر بن حبیب الرحمن، محمد شاہد رضا بن احمد یار، نبیل عباس بن عباس علی، عبد الرحمن بن محمد زمان، محمد عمر بن خالد محمود، حاضر بن شریف احمد، بنا مدنی بنا محمد عیدین بن محمد عمران، غلام مصطفیٰ بن اللہ وسایا، محمد منیب بن محمد خالد، حسان بن محمد رفیق، محمد سمیع اللہ بن محمد ساجد خان، شیر علی بن شان، محمد اویس رضا بن محمد علی، احمد رضا بن محمد شرجیل۔ مدنی بنا مدنی بنا مدنی بنا مدنی بنا
مدنی بنا مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے واہ واہ مدنی بنا واہ واہ مدنی بنا رضا المصطفیٰ بن محمد جمیل، ساجد سجاد بن محمد ارشاد، محمد عبداللہ بن محمد زمان، جنید بن جان محمد، اکرام بن عامر نواز، بلال راؤ بن حاجی وارث علی، امیر حمزہ بن انو علی، محمد عبد الوہاب بن محمد انور خان، محمد عبد الوہاب محمد انور خان، محمد نصیر بن محمد بشیر، محمد علی بن لیاقت علی، اصغر علی بن اللہ ڈینو، غلام مرتضی بن محمد قاسم، محمد بلال بن نوید الرحمن، مدنی بنا علم آنے پر لگے علم پر آنے لگے تجھ کو تکبر بھائی گر علم آنے پر لگے تجھ کو تکبر بھائی گر درس حاصل بد نصیب ابلیس کا جیسا غلام مرتضی بن محمد قاسم، محمد بلال بن نوید الرحمن، محمد عزیفہ بن عزیز الرحمن، محمد یاسر بن وحید احمد، محمد مشتاق بن وحید احمد، حسین رضا بن محمد سلیم، محمد اسامہ بن لیاقت علی، عمر فاروق بن عبد الرشید، بابر ریاض بن محمد ریاض، زہیب احمد بن محمد اختر، نعیم رضا بن غلام رسول، محمد مزمل بن لطافت خان، گوہر عباس بن محمد عباس، اویس بن محمد عامر۔ مدنی بنا واہ واہ مدنی بنا سارے سنی عالموں سے تو بنا کر رکھ صدا سارے سنی عالموں سے تو بنا کر رکھ صدا سارے سنی عالموں سے تو بنا کر رکھ صدا کر ادب گر ہے اصغر علی بن اگہن خان، ارباب حسین بن اللہ نواز، محمد ندیم بن اللہ بخش، سمیر بن حنیف، زہیب بن شفیق، ساجد بن محمد جاوید، انس بن محمد فہیم، علی رضا بن ظہور الدین، اللہ بخش بن حاجی حسین، محمد عدیل بن حاجی احمد، محمد علی بن شہزاد ضمیر، محمد اسامہ بن محمد عارف، رمضان علی بن مبارک علی، محمد زبیر بن محمد ممتاز، اویس رضا بن محمد زاہد، محمد علی بن وحید احمد، قاسم بن عبد القادر، گلزار بن بشیر، مدنی بنا ناصر حسین بن محمد ابراہیم، زاہد احمد بن عبد الرحمن، ذیشان بشیر بن بشیر احمد، مشہد رضا بن محمد عظیم، آصف علی بن حضور بخش، غوث بخش بن نیاز علی۔
مدنی بنا واہ واہ مدنی بنا واہ واہ مدنی بنا واہ واہ مدنی بنا واہ معشوق علی بن محمد یاسین، محمد عمران بن نظام الدین، غلام مرتضی بن خان محمد، محمد اویس بن دلاور حسین، عاشر علی، عاشر بن محمد ساجد محمود، شہریار سلیم بن محمد سلیم، فیضان رضا بن محمد علی، شیخ عمر رضا بن سلمان، بلال بن رمضان، امداد علی بن ممتاز علی، محمد شان بن بہادر، حسن رضا بن وسیم عثمانی، محمد دانیال بن عبد الحمید، احمد رضا بن اشفاق احمد، سرفراز بن ارشاد، نعمان علی بن قربان علی، مزمل بن مرید حسین، مزمل بن محمد منشا، مظفر بن امان اللہ، الیاس بن عبد الرشید، مبین بن خلیل احمد، محمد صدیق بن اعجاز اصغر، اسناد بن یونس، اسد علی بن محمد، احمد خان بن لیاقت علی۔ مدنی بنا قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر، قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر، کامیابی ہوگی تیری انشاءاللہ ہر ڈگر، واہ واہ مدنی۔ عرفان بن مسلم، حسان رضا بن محمد امتیاز، حنیف رضا بن غلام مصطفیٰ، عدنان حسین بن غزنفر حسین، محمد شاہد بن محمد سمیر، محمد یعقوب بن سکندر رضا، محمد شبیر افضل بن محمد افضل، محمد انور رضا بن غلام حیدر، حسن جاوید بن جاوید، عبد الاحد بن اقبال حسین، فتح اللہ بن جان بہادر، غلام مصطفیٰ بن نظر حسین، عارف بن عبد الاول، شہیب بن محمد سلیم، ترک عبد الرحمن بن ترک محمد شفیع، عمار بن عبد القادر، احمد رضا بن صدیق، سیف العظم بن آدم علی، رضوان بن شمس الدین، سراج بن عبد القادر۔ مدنی بنا واہ واہ مدنی بنا، سعد بن امین، اسلم علی بن سکندر علی، امان شاہد بن شاہد احمد، محمد کامران بن انیس، محمد جاوید بن محمد یعقوب، محمد جواد بن محمد یعقوب۔ ماشاءاللہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے طلبہ اکرام کی دستار فضیلت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے طلبہ اکرام جو فیضان آن لائن اکیڈمی سے فارغ ہوئے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک منفرد شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی، جس کے تحت 80 سے زائد ممالک کے طلبہ اکرام علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اس شعبے کے تحت دنیا بھر میں 60 سے زائد آن لائن کورسز کرائے جا رہے ہیں، جن میں تجویز کے ساتھ ناظرہ قرآن پاک، درس نظامی عالم کورس، حفظ قرآن کورس، فرض علوم کورس، ترجمہ و تفسیر کورس، عقائد و فقہ کورس، عقیدہ ختم نبوت کورس، طہارت کورس، نماز کورس وغیرہ شامل ہیں۔ الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی سے درس نظامی عالم کورس مکمل کرنے والے 164 علماء کرام کے مختلف شہروں میں اس سال دستار فضیلت کا سلسلہ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا یہ شعبہ
کسی نعمت سے کم نہیں کہ جس کے ذریعے ہم گھر بیٹھے علم دین سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کر سکتے ہیں، عالم کورس اور دیگر دینی کورسز کروا سکتے ہیں۔ آج تقریباً ہر گھر میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علم دین سیکھیے، اپنے روزانہ کے معمولات میں سے صرف 30 منٹ نکالیے اور کسی ایک کورس میں ایڈمیشن لے کر اپنا تعلق دینی تعلیمات سے جوڑ لیجئے۔ ایڈمیشن کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی کا یہاں فیضان مدینہ میں باہر اسٹال بھی لگا ہے، یہاں سے معلومات لی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی جو فیضان آن لائن اکیڈمی کی برانچیز ہیں جہاں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ضرور اپنے بچوں کے مستقبل کی بہتری کے لیے، دین و آخرت کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہی یہ کورسز کریں تو فیضان آن لائن اکیڈمی میں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم فیضان آن لائن اکیڈمی سے اس سال جو ہمارے علماء کرام درس نظامی مکمل کر کے فارغ التحصیل ہوئے ہیں، فیضان مدینہ کے طلبہ کرام کے بعد ان کے دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا۔ مدنی بنا مدنی بنا مدنی بنا مدنی بنا آگتے ہیں سل بد اخلاق انسان سے سبھی بھاگتے ہیں سل بد اخلاق انسان سے سبھی مسکرا کر سب سے ملنا دل سے کرنا عاجزی واہ واہ مدنی بنا 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 واہ واہ۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے طلبہ کرام جمیل احمد بن نذیر احمد، محمد حمزہ رضا بن محمد سلیم قادری، صابر حسین بن علی اکبر، محمد یوسف سلیم بن محمد سلیم، محمد سعد رضا بن اشفاق احمد، محمد فہد اللہ بن خان شیر، محمد مدثر بن محمد سلیم، علی شاہ میر بن نصیر احمد، شارب احمد بن عقیل احمد، احمد خان بن پسند خان، محمد مزمل صدیق بن محمد صدیق۔ مدنی بنا واہ واہ مدنی بنا واہ واہ مدنی بنا اعلی حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا، اعلی حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا، ان کے عطا سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا۔ مزید طلبہ اکرام جو دیگر شہروں سے تشریف لائے ہیں، دانیال حسن رضا بن امانت الہی، احمد رضا بن مختار علی، ضیاء المصطفیٰ بن غلام مصطفیٰ، حسنین علی بن منیر حسین، محمد اویس رضا بن محمد نصیر، محمد طاہر بن غلام عباس، عبید اللہ بن اقبال خان، یا فرید بن انور فرید، عمران عطار بن اعظم خان، محمد صحیب بن محمد افضل، غلام علی بن واحد، محمد اسد بن محب، محمد یاسر بن محمد ناصر، محمد حماد بن عبد الستار، تحسین بن موران خان، بہادر الہی
بہادر علی بن عاشق علی، عابد علی بن اصغر، ہارون بن علی جان۔ مدنی بنا مدنی بنا مدنی بنا مدنی بنا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جس سوہانی گھڑی چمکتا با کا چاند، اس دل افروز ساعت پیدا کھو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کھو سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کھو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کھو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، پروردگار عالم، ہمارے ان طلباء کی اس خوشیوں کے دن کو ان کے لیے خوشی کا، ہمیشہ کے لیے خوشی کا ذریعہ بنا۔ یا رب العالمین، ان تمام کو علم نافع عطا فرما، اپنے علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے علم کے ذریعے دعوت اسلامی کو، سنیت کو، اسلام کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، پروردگار عالم، ان کو اپنے علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اس مبارک اجتماع کے صدقے میں، اس مبارک ایونٹ کے صدقے میں، پروردگار عالم، جو مسلمان اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نیک سارے اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اسی طرح ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین، پروردگار عالم، ہمارے والدین کی، ہمارے سارے خاندان کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو آسان اور حلال رزق عطا فرما، ہم سب کے ایمان کی، عقیدے کی، ہماری جان، عزت، آبرو، گھر بار، اہل و عیال، کاروبار، ساز و سامان، نوکری، سب کی تو غیب سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، پروردگار عالم، امیر اہل سنت کو عافیت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرما، ان کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، ان کے زیر سایہ انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، یہاں جو حاضر ہیں، جو سن رہے ہیں، دلوں میں جو نیک جائز تمنا لیے ہیں، سب پر تو رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔ مجلس جامعۃ المدینہ کراچی کی طرف سے اجتماع میں آنے والے تمام مفتیان کرام، اساتذہ کرام، دور حدیث کے دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔